وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب ان کی شخصیت پہ نظر پڑتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شان کیا ہے، ان کے دور خلافت کے اندر آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کا نام سن کر ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بولتا تھا تو اسلام کو فروغ ملا کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں وہ ساری رات جاگ کر آبادیوں کے گشت لگاتا تھا اور وہ روتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ عظیم ذمہ داری عطا کی ہے، کہیں میرے دور خلافت میں کوئی پریشان نہ ہو، کوئی غریب مجھے بد دعا نہ دے رہا ہو، کسی غریب کا مجھ سے دل نہ دکھ رہا ہو۔ جب اس کی خشیت کو دیکھتے ہیں، جب اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، تو زبان پر آتا ہے وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ جب اس کی کیفیت پہ دیکھتے ہیں، جب اس کی کیفیت پہ نظر ڈالتے ہیں کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت پیدل چل رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ بپھرتی موجوں پہ نام اس کا، اس شان حضرت عمر کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ، تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت و رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا، تو آقا فرماتے ہیں میرے بعد میں عمر نبی ہوتا۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی، حضور کا فرمان ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام آپ نے قبول کیا، ایمان لائے، تو آقا کی بارگاہ میں بلبل سدرا، ادھر مسلمان جھوم گئے، خوش ہو گئے کہ اب عمر آ گئے، طاقت مل گئی اسلام کو۔ ادھر زمین پر آقا کے غلاموں نے، صحابہ نے خوشیاں منائی، خوش ہو گئے، تو بلبل سدرا آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے والی کونین، ادھر عمر نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ادھر عمر مسلمان ہوئے، ادھر آسمان والوں نے جشن منایا ہے، خوشیاں منائی ہیں۔ وہ عمر جو اسلام لائے تو آسمان والے خوشیاں مناتے ہیں، آسمان والے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اسی عمر سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں محبت نہ کریں؟ جسے ہے جلن اسے ہو جلن، مگر ہمیں عمر سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ حضور کے صحابی ہیں، اس لیے کہ دوسرے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ اسلام جب قبول کیا، آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو زمین آسمان والوں نے خوشیاں منائیں، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ وہ عمر فاروق اعظم ہیں کہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو وہ طاقت ملی کہ اسلام کے ماننے والوں نے علل اعلان کعبے کا طواف کیا اور نماز ادا کی۔ اور اس لیے بھی ہم حضرت عمر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے داماد بھی ہیں۔ دین رسول پاک کی امداد ہے عمر، دین رسول پاک کی امداد ہے عمر، مولا کائنات کے داماد ہیں عمر۔ میرے آقا مدنی کریم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم سب سے پہلے سلام و مصافحہ حضرت عمر سے فرمائے گا۔
حضرت عمر فاروق اعظم سے پروردگار سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سلام و مصافحہ ہوگا، پھر پروردگار اپنے دست قدرت سے عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، اے لوگوں، حضرت عمر تو وہ ہے، اللہ اکبر، یہی عمر تو تھے جب تک مصطفیٰ کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا، جب تک اسلام نہیں لائے تھے تب تک کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا عمر بڑا معاملہ خراب ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا عمر، حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، 39ویں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھا تو کافروں میں کھلبلی مچ گئی، کفار مکہ گھبرا گئے کہ اب حمزہ جیسا بہادر چلا گیا۔ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، کفار و مشرکین گھبرا گئے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا آگے، حمزہ جیسا بہادر اور جری مسلمان ہو گیا، اب انہیں گھبراہٹ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، کہنے لگے میٹنگ بلاؤ، مشورہ کرو، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن اسلام غالب آ جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، میٹنگ شروع ہوئی، سارے کے سارے کافر آ گئے، کافروں میں جو سردار تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا عمر تم دیکھو کیا حال ہو گیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، کہنے لگے 39 مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا 39 ہو گئے تو ہو گئے، مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ رب العالمین کہتے، کون ہے جو قتل کرے گا؟ عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا میں عمر میں جاؤں گا، میں قتل کروں گا، میں اسلام کے چراغ کو بجھاؤں گا، میں قتل کروں گا۔ کہنے لگے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، چل پڑے، غیظ و غضب کے عالم میں جا رہے ہیں۔ کسی نے راستے میں دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں تلوار لے کے جا رہے، معلوم کیا کہاں چلے عمر؟ کہنے لگے آج میں اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں، آج میں پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو انہوں نے کہا عمر پیغمبر اسلام کو بعد میں قتل کرنا، اللہ کے محبوب کے پاس بعد میں جانا، عمر پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ لو، تمہارے گھر کا حال کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میرے گھر میں کیا ہوا؟ بتانے والے نے بتایا تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو بعد میں جانا۔ عمر نے اتنا سنا تو آنکھوں میں خون اتر آیا اور زیادہ غصہ آ گیا، تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، پورے جلال کے عالم میں دروازے پہ دستک دی ہے نا، بہن نے جب دروازے کے سوراخ سے دیکھا عمر تلوار لیے ہوئے، گھبرا گئی۔ اس وقت گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سکھانے والے قرآن سکھا رہے تھے، جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے سکھا رہے تھے ان کو گھر میں چھپا دیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے کہا ابھی کیا ہو رہا تھا گھر میں؟ میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہو۔ جناب عمر نے بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا، جب انہوں نے مارا تو بہن نے بھی ببانگے دہل کہہ دیا، بے ساختہ بہن نے بھی کہہ دیا عمر خطاب کا خون تمہاری رگوں میں ہے، خطاب کا خون میری رگوں میں ہے، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی اسی
اسی ماں کی میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون ہے۔ عمر تم اگر مار رہے ہو تو سنو، تم جتنا مارو مار لو، تم اگر جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں پیغمبر اسلام پہ دل سے قربان ہوں، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنے والی ہوں، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جب عمر فاروق اعظم نے یہ بہادری دیکھی، یہ شجاعت دیکھی، اللہ اکبر، جناب عمر فاروق اعظم نے جب اس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ فرمانے لگے، اے میری بہن، یہ آخر کون سی طاقت ہے؟ اتنا مار رہا ہوں مگر پھر بھی تم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آخر یہ کون سی طاقت ہے؟ بہن نے کہا، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ پیغمبر اسلام کی محبت کی طاقت ہے، یہ قرآن مجید کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا کمال ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت اور اس کی طاقت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، آپ فرمانے لگے، جو قرآن تم پڑھ رہی تھی، جو کتاب تم تلاوت کر رہی تھی، ذرا مجھ کو بھی سناؤ، ذرا وہ قرآن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم قرآن سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو تو سنو، قرآن کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ چلو پہلے غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن کو ہاتھ میں لینا، پھر قرآن کو چھونا۔ اب حضرت عمر نے غسل کیا ہے، ادھر کیفیت بدلتی جا رہی ہے، دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ جناب حضرت عمر نے غسل کر لیا، غسل کر کے پاک ہونے کے بعد میں اب جب قرآن کو سنا ہے، قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، عمر نے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی، دل میں اسلام کا پیار آ گیا، آقا کی محبت آ گئی۔ بہن سے کہنے لگے، او میری بہن، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر، ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل، میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، میری بہن، یہ کلام جس پیغمبر پہ نازل ہوتا ہے، چل مجھے اس پیغمبر کی بارگاہ میں لے چل۔ بہن لے کر آئی میرے مصطفیٰ کریم جناب زید بن ارقم کے مکان میں۔ عمر فاروق اعظم ادھر بہن کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر کسی نے خبر دی، کسی نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں جب پتہ لگا تو صحابہ چوکنے ہو گئے، کہنے لگے عمر آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، آنے دو، اگر اچھے ارادے اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو استقبال کیا جائے گا، ورنہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن کو سر کو اڑا دیا جائے گا، گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب جناب عمر آئے، ادھر سامنے میرے آقا، ادھر سے آ رہے حضرت عمر، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے عمر کو اپنے سامنے بٹھایا، دو زانو ہو کر نبی کے قریب بیٹھ گئے، اتنا قریب آقا نے بٹھایا کہ اپنے گھٹنوں سے عمر کے گھٹنوں کو ملا دیا۔ اب میرے آقا نے حضرت عمر کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ اتنا سنا ہے تو جناب حضرت عمر نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے،
ادھر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارا ماحول خوشگوار ہو گیا، سب خوش ہو گئے، خوشی منا رہے۔ ادھر جبرائیل آئے بلبل سدرہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، زمین والوں نے تو خوشی منائی ہے مگر آسمان والے بھی خوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان والوں نے خوشی منائی ہے، آسمان والوں نے جشن منایا ہے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو حضور کی غلامی پھر ایسی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بڑے بہادر، بڑے جری انسان۔ تمام صحابہ نے جب ہجرت کی ہے، مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑا ہے، مدینہ گئے ہیں، تو چھپ چھپ کے خفیہ طور پہ ڈر تھا نا کہ کفار مکہ پکڑ لیں گے، ظلم و ستم کریں گے، مگر واحد ذات جناب حضرت عمر کی ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق اعظم نے جس وقت میں ہجرت کی ہے تو آپ نے نماز پڑھی ہے، کعبے کا طواف کیا ہے، علل اعلان کعبے کا طواف کیا، اور پھر مکے کے کافروں سے جو سردار اس وقت کعبے میں موجود تھے، آپ نے اعلان کیا اور ببانگ دہل کہا کہ جو اپنی ماں کی گود کو خالی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، وہ آئے اور عمر کا راستہ روک لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں آئے گا میرا راستہ روکے گا، اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے، میرے راستے میں جو بھی آئے گا اپنے بچوں کو یتیم بنا لے گا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا لے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم۔ عمر اسلام لائے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مگر حضور سے بڑی والہانہ محبت کی جناب حضرت عمر نے، بڑی سچی محبت کی، اور یہ محبت کا ہی نتیجہ تھا عدالت کے تاجدار بن گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف بھی لاجواب ہے، اور انصاف لاجواب کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم مقرر کر دیا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، ایک یہودی ہے اور ایک منافق ہے جو نام کا مسلمان ہے، آج بھی بڑے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں۔ وہ منافق حضور کی بارگاہ میں، ان کا دونوں کا کوئی اختلاف ہوا، کسی بات کو لے کر ان کی لڑائی ہوئی، حضور سے فیصلہ کرانے آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا، تمام معاملہ سنا، تحقیق کی، اور اس کے بعد میں فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ دونوں باہر نکلے۔ وہ منافق جو نام کا مسلمان تھا کہنے لگا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کہنے لگا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، کہتا ہے فیصلہ دوبارہ کروائیں گے۔ کہا کس سے کروائے گا؟ یہودی نے کہا کہاں جائے گا؟ تو یہ منافق کہنے لگا عمر کے پاس جائیں گے، حضرت عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چل، حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں اب پھر سے مقدمہ سنایا گیا۔ آپ کو سارا واقعہ سنانے کے بعد میں اس یہودی نے کہہ دیا اے عمر یہ فیصلہ تو آقا نے فرما دیا تھا، مگر اس نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔
یہودی کہتا ہے تاجدار مدینہ والی کونین نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا مگر اس کو منظور نہیں. یہ کہتا ہے عمر سے فیصلہ کرائیں گے, جو عمر فیصلہ دیں گے وہ مجھے منظور ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے یہیں رکو ابھی آتا ہوں. اندر گئے, تلوار میں آن سے نکالی, تلوار لے کے آئے, آ کر تلوار سے ایک وار کیا اور اس منافق کے سر کو اڑا دیا اور فرمانے لگے جس کو آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم, ادھر اس کو آپ نے قتل کیا, ادھر اس کے خاندان والے اور باقی منافق لوگ اکٹھے ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ عمر نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا. کہنے لگے عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا. حضور نے فرمایا عمر ایسا نہیں کر سکتے, کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے. انہوں نے اصرار کیا کہ حضور بلائیں ان کو, انہوں نے قتل کیا ہے. اسلام میں سزا کیا ہے؟ خون کے بدلے خون. حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا گیا. میرے حضور نے فرمایا عمر کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو مسلمان کو قتل نہیں کیا, میں نے تو اس انسان کو قتل کیا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مدینے کے تاجدار اللہ کے محبوب کا فیصلہ منظور نہیں ہے. یا رسول اللہ جسے آپ کا فیصلہ منظور نہیں اسے میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا ہے. اور جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے فوراً تائید فرمائی, وحی کا نزول ہو گیا, بلبل سدرہ پیغام لے کے آ گئے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللہ فرماتے ہیں اے محبوب تمہارے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے محبوب جو تمہیں حاکم نہ مانے, جو تمہارا فیصلہ منظور نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا اللہ نے تائید فرمائی کہ عمر نے جسے قتل کیا وہ مومن نہیں تھا کیونکہ اس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا, وہ منافق تھا. وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے, وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے, ان کا دور خلافت ہے. حضرت خالد بن ولید ایک محاذ پر ہیں, ایک جنگ کے میدان میں ہیں. اور جس جگہ پر آپ ہیں قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, کئی روز گزر گئے مگر فتح نہیں مل رہی ہے. ان یہودیوں نے عیسائیوں نے پلاننگ کی, مشورہ کیا, کہنے لگے انہیں جنگ میں تو ہم ہرا نہیں سکتے, کوئی اور طریقہ نکالو. کہا کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے بازار سے گزرتے ہوئے بس آئیں اور اگر یہ آ گئے تو ہم انہیں خود بخود قلعے کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے, شہر ان کے حوالے کر دیں گے. اور اگر یہ نہیں آ سکے ساتھ خیریت کے تو پھر انہیں واپس جانا ہوگا. تو انہوں نے جال بچھایا, سازش کی, جو جال آج بھی بچھایا جاتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی حسین جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے راستوں پہ کھڑا کر دیا. حسین و جمیل خوبصورت دوشیزائیں برہنہ کھڑی ہیں. مجاہدین اسلام کا جب وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو چونکہ یہ خبر ملی تھی نا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے, تو حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تھا کہ اے عمر فاروق اعظم
کیا کریں یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت زور زور سے کرو، اور یہ سارے مومن مسلمان گزریں گے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ قرآن پڑھا گیا، قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ایک پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور سارے کے سارے نظریں جھکائے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا جو پکار رہی تھی آؤ ہمارے پاس، جو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، جو اپنا حسن دکھا رہی تھی، برہنہ کھڑی تھی۔ کسی نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پہنچے تھے نا تو وہ حیران تھے سارے یہودی عیسائی کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جس کے سامنے حسین و جمیل نوجوان دوشیزائیں ہوں، نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوں جن کے سامنے، پھر وہ نوجوان اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے ہوں۔ ان کی حیا کا کیا عالم ہے، ان کی نگاہوں کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے۔ تو انہوں نے صرف قلعہ ہی حوالے نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ میرے عزیزوں غور تو کریں آپ، میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کی محبت ہی تو ہے جو انسان کو باوقار بناتی ہے، آقا کا عشق ہی تو ہے جو انسان کو بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔